اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص سے بھی بڑھ کر ہے جس کی اب مثال دے رہے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص لقدق صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک اونٹ پر تھا، اونٹ ہی پر اس کا جو راشن ہے کوئی کھانے پینے کے لیے وہ بھی سامان ایک طرف کو لٹکا ہوا ہے، اور پانی بھی ہے، پانی بھی لٹکا ہوا ہے، چھاگل ہے، کچھ ہے، پانی بھی اسی پر۔ کہیں تھوڑے دیر کے لیے رکتا ہے اور وہ رک کر وہاں پر آرام کر رہا کسی درخت کے نیچے۔ اب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ غائب۔ اس اونٹ ہی کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے، وہی سواری بھی ہے۔ وہ دوڑتا ہے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، دوڑ دوڑ کے کہیں اس کا نشان نہیں مل رہا۔ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ موت کا انتظار کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو ہے، کھڑا ہے، موجود ہے۔ اب جو اس پر جسے کہتے ہیں شادی مرگ، اتنی خوشی طاری ہوئی اس پر، اتنی خوشی طاری ہوئی کہ وہ کہنا تو چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہہ یہ بیٹھا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ یعنی جو اس طریقے سے اتنا وہ پاگل ہو گیا اس وقت اپنی خوشی کی وجہ سے، فرط مسرت میں، کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا کہ اس نے یہ کہا اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ یہ خوشی کا تصور ہے۔ اس طرح بائبل کی بڑی پرانی سٹوری ہے، دی پروڈیگل سن۔ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا نٹکھٹ تھا، شریر تھا۔ اس نے کہا میرا تو ابھی وراثت کا حصہ منتقل کر دو مجھے۔ زبردستی اپنا حصہ لے کے وہ چلا گیا، پھر سارا عیش و عشرت میں اڑا دیا۔ اب وہ بالکل مفلوق الحال ہو گیا، کوئی پیسہ پاس نہیں تھا۔ اب وہ باہر چاروں چار جائے گا کہاں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، آیا باپ کے پاس۔ باقی بیٹے اس کے جو کاروبار کر رہے تھے یا جانور پال رہے تھے، سب کچھ اس کے پاس تھے۔ اب باپ نے اس بیٹے کی آمد کی خوشی میں جشن منایا، دعوت کی۔ بیٹوں نے شکایت کی ابا جان یہ آپ کا وہ شریر بیٹا جو زبردستی اپنا سارا حصہ لے کے چلا گیا تھا، اور اس کی آپ اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ باپ کا جواب کیا تھا؟ بیٹو اگر تم کسی گلے کو لے کر جا رہے ہو اور اس میں سے ایک بھیڑ گم ہو جائے تو کیا تم پورے گلے کو چھوڑ کر اس بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلو گے؟ میرے گلے کی ایک یہ بھولی ہوئی بھٹکی ہوئی بھیڑ تھی جو آج مجھے واپس مل گئی، تو میں تو اس کے اوپر مسرت کا جشن منا رہا ہوں۔ یہ ہے انسان غلط راستے سے واپس آئے، مڑ جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور اس کے لیے فرمایا ہے جب تک موت کے آثار شروع نہ ہو جائے، ما لم یغرغر، جب یہ جان یہاں آ کر ہنسلی میں اٹک جائے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، یہاں اس کے بعد تو موت کا دروازہ بند، توبہ کا دروازہ بند۔ اسی طریقے سے جب آثار قیامت شروع ہو جائیں گے، اور ان میں علامات قیامت بہت سی ہیں، صغیر بھی ہے، کبیر بھی ہے، بڑی بھی ہے، تو وہ جو اکبر العلامات ہیں، جو سب سے زیادہ بڑی، ان میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جب وہ ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کسی انسان کے توبہ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک موت وہ اس طریقے سے قریب نہیں آ گئی ہے، یا قیامت اس درجے قریب نہیں آ گئی، اس وقت تک موت کا دروازہ کھلا ہو، باز آ۔ یہ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اس 7ویں آسمان سے نزول جلال فرماتے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی شخص کہ جو استغفار کر رہا ہو تو میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ تو ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنمے منزل ہی نہیں، الا من تاب۔ لیکن یہاں اب دیکھیے فلسفہ توبہ کا ایک حصہ تو میں نے بیان کیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر بہت مفصل گفتگو ہو سکتی ہے کہ ایک فزیکل ایکٹ ہے، اس کے اثرات اور نتائج ہیں، ایک ہے مورل ایکٹس، گناہ مورل ایک اعتبار سے اس کے اثرات وہ توبہ کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ ایسے ہو گیا جیسا کہ اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ الا من تاب، لیکن اس کے بعد جو لفظ آیا ہے بہت، وآمن،
سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ اب غور کیجئے یہ کیوں کہا گیا؟ تو در حقیقت معصیت، خاص طور پر گناہ کبیرہ، وہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، دل میں ایمان نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، یہ میں سورۃ العصر کے ضمن میں بھی بیان کر چکا ہوں، ایمان بھی ہو گناہ بھی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، متفق علیہ روایت ہے، کوئی زانی حالت زنا میں، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ہو سکتا دل میں ایمان اور زنا ہو رہا؟ تو اس ایمان کی دو کوڑی کی قیمت نہیں ہے، پھر کیا فائدہ اس ایمان کا جو انسان کو روک نہ سکے؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ جب یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے دل سے خارج ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا، جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان لوٹ آتا ہے، بلکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح چکر لگاتا رہتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے واپس آ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان رکھنا لازم ہے۔ تو فرمایا الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کرے، وآمن، اور اپنا ایمان، یا تو پہلے وہ کافر تھا تو ایمان لایا اور تھا مسلمان اور گناہ سرزد ہو گیا، تو پھر گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی۔ وعمل عملا صالحا، تجدید ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا عمل درست ہو جائے۔ اگر عمل درست نہیں ہو رہا تو پھر یہ توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیے، 1000 مرتبہ اس جملے کی جو ہے تکرار کیجئے، ذکر خدا بندی کا آپ کو ثواب مل جائے گا، توبہ نہیں ہوگی۔ صحیح توبہ کی شرائط 3 ہیں، حقوق اللہ کے ضمن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی، اور 4 ہیں اگر حقوق العباد کے ضمن میں کوئی کوتاہی ہوئی۔ سب سے پہلے یہ کہ گناہ پر واقعی حقیقی پشیمانی دل میں ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ پشیمانی کا ہونا لازم۔ نمبر 2، عہد کرنا کہ اب کبھی نہیں کروں گا، چاہے کچھ اس عرصے کے بعد پھر وہ کسی کمزوری یا ایمان کی حالت میں توبہ توڑ بیٹھے، یہ دوسری بات ہے۔ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے اندر بڑا قوی ارادہ ہے، قوت ارادی مضبوط ہے، ایک دفعہ ایک بات طے کی بس اب یہی ہوگا۔ اور ویسے ایسے کمزور لوگ بھی ہیں، لاغر لوگ بھی ہیں، قوت ارادی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کریں گے، لیکن جس وقت توبہ کریں گے یہ شرط لازم ہے کہ پورا فیصلہ ہو، یہ ڈٹرمنیشن ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ایک مرتبہ لازماً چھوڑ دیا جائے، چاہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دوہرا رہا ہوں، چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا ارتکاب ہو جائے۔ یہ 3 ہیں چیزیں حقوق اللہ کے ضمن میں گناہ سے توبہ کرنے کی شرائط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، یہ تینوں چیزیں بھی اگر پوری ہو گئی ہیں حقوق العباد کے درجے میں، تب بھی معاف نہیں ہوگا گناہ۔ جس کا حق مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، جب تک اس سے معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بڑی کڑی شرط ہے، بڑی کڑی شرط، ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کے پڑھنے میں ڈال دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی، نیک اعمال بد اعمال۔ اگر تمہارے سارے نیک اعمال ختم ہو گئے تو اس کے گناہ تمہارے پڑھنے میں ڈالے جائیں گے، ڈالو اس کے، چاہے وہ نمازوں کا، یہ آیا ہے حدیث میں آیا ہے۔ حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ سے، من المفلس، بتاؤ مجھے مفلس کسے سمجھتے ہو تم؟ انہوں نے عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ کہا، آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ بہت نمازوں کے پڑھ بھر کے لایا ہوا ہے، بہت اس نے روزے رکھے ہیں، بہت حج کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا ناجائز طور سے، وشتم ھذا، فلاں کی جو ہے گالی دے دی تھی، کسی کی یہ غیبت کی تھی، یہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے۔
کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی یہ نمازیں اس کی تم لے جاؤ، کمپنسیشن تمہاری حق تلفیس نے کی ہے، یہ کمپنسیشن. کسی کو روزے دے دیے جائیں گے، کسی کو اس کے حج دے دیے جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا. اور ابھی دعوے دار باقی ہوں گے. اب کہا جائے گا کہ ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں دب کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے معاملہ توبہ کا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. نامہ اعمال پر دھبا تھا گناہ کا، اسے صاف کر کے نیکی کا اندراج کر دے گا. وَمَن تَابَ، اب دوبارہ دوہرا کر فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے حقیقی توبہ اور کام اچھے کرے، عمل صالح ہو جائے، درست ہو جائے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ شخص ہے کہ جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے.